الشهري عن شاوري رحمه الله تعالى مستعان بعلومه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن بكر بن ريان وعبد بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن كلهم عن زبير بن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. آواز میں گونج ہو رہی ہے، گونج کو صحیح کریں، آواز کو ٹھیک کریں، اور آپ بھی بہت تیز نہ پڑھیں، ایک ایک حرف سنائی دینا چاہیے، زبر زیر پیش. جی عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبير فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبير بن أبي وائل. جی فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. میں نے عرض کیا تھا کہ اب پچھلے چند ابواب سے کفر کے شعب الکفر کا بیان چل رہا ہے. پہلے ایمان کے شعبوں کا ذکر ہوا تھا، یعنی ایسے اعمال کا بیان ہوا تھا جن اعمال کو ایمان کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا قرآن میں یا حدیث میں. اب ان اعمال کا گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے جن کو ایمان اور کفر کے حوالے سے جن گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے. مثلا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، تو گالاں گلوچ کرنا یہ فسوق ہے، یعنی حدود شریعت سے تجاوز ہے، نافرمانی ہے. فسوق کا معنی نافرمانی، اور کفر تو کفر ہی ہے، لیکن یہ کبھی حقیقی کفر ہوگا، کبھی کفر دون کفر ہوگا. اگر قتال مسلمین کو آدمی جانتا ہے کہ قرآن میں بالکل حرام کیا گیا، احادیث متواترہ میں حرام کیا گیا ہے، علم ضروری اس کی حرمت کا حاصل ہے، اس کے باوجود اس کو وہ حلال کہتا ہے، تو استحلال کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. ما ثبت من الدین ضرورت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو گئے. اور اگر اس کو علم ضروری حاصل نہیں ہے پھر انکار کر رہا ہے، کہ علم ضروری تو حاصل ہے حرمت کا، لیکن عمل وہ اور اس پر عقیدہ بھی رکھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، لیکن عمل کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، تو پھر یہ کفر دون کفر ہوگا، یعنی کفر کی طرح کا ایک گناہ ہے. قارب الکفر. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے آگے. یہ حدیثیں بہت پھیلانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر. اب تو ہمارے کراچی کے اندر بھی مسلمانوں کو کتنا ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. پہلے تو آزاد قبائلی کے لوگ بدنام تھے، اب کراچی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. چلیے. ابو بکر نہیں، ابو بکر نہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث آ چکی ہے پوری تفصیل کے ساتھ. جی ابو بکر نہیں. پھر کہو
وحدثنا ابو بکر آگے وابو بکر بن خلاد پھر ابو بکر پڑھا آپ نے. ابو بکر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زبير انه سمع ابا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ويحك او قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم ويحكم بعض. وَيْلَكُمْ تو ہلاکت اور بربادی کے معنی میں آتا ہے، اور وہ کا لفظ ترحم کے طور پر آتا ہے. اور یہاں لیکن یہ محاورہ ہے، کبھی اظہار تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی یہ دونوں کے دونوں اظہار ترحم کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کے حقیقی معنی ہے انہیں ہلاکت اور بربادی وَيْلَكُمْ کی مراد نہیں ہوتے، یہاں بھی ایسا ہی ہے. جی وبه قال حدثني حماد بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد ان اباه حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واحد باب إطلاق اسم الكفر على التام بالنسب والنياحة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي محمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر أطعم في الناس والنياحة على الميت. اثنتانی اے خصلتانی اثنتانی، دو خصلتیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں کہ ہما بہم کفر، وہ ان کے پاس کفر ہے، ان کے اوپر وہ کفر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک طعن فی النسب، کہ لوگ کسی دوسرے کم نسب والے کو طعنہ دینا، تم فلاں کے بیٹے ہو. یا جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں پڑھا ہے آپ نے کہ یا ابن السودا کہہ دیا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. تو طعن فی النسب یہ بھی حرام ہے، اور حرام بھی ایسا کہ اس کو حدیث میں کفر قرار دیا گیا. اگر اس طعن فی النسب کی حرمت کا علم قطعی اور ضروری حاصل ہونے کے باوجود اس کو آدمی حرام نہ سمجھے تو پھر تو حقیقتاً کفر ہو جائے، ورنہ کفر دون کفر ہوگا. مگر عام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس پر لفظ کفر کا اطلاق ہوا ہے وہ دوسرے گناہوں سے بدرجہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. والنیاحۃ علی المیت، نوحہ کرنا یہ عربوں میں رواج تھا بہت ہی زیادہ. الحمدللہ مسلمانوں میں اب بہت کم ہو گیا ہے، لیکن شیعہ ابھی تک کرتے ہیں روافظ، اور علل اعلان کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. انا للہ. تو یہ بھی اگر ان کو علم ضروری اس کی حرمت کا علم ضروری ان کو حاصل ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کو حلال سمجھتے ہیں، پھر تو وہ کفر حقیقتاً کفر ہو جائے گا. اور اگر علم ضروری ان کو حاصل نہیں ہوا تو کفر نہیں کہا جائے گا. چلیے، مگر کفر دون کفر پھر بھی ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا. چلیے آگے. باب تسمية العبد الآب بكافر. وبه قال حدثني علي بن حجر النصراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمع يقول أيما عبد أبكر من مواليه فقد كفر حتى يرجع. جو غلام بھی اپنے مالکوں سے بھاگ جائے، بھگوڑا ہو، تو اس نے کفر کیا. حتی یرجع الیہ. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر اس کو وہ بعد العلم بالتحریم حلال سمجھ کر یہ کرتا ہے تو کافر ہی ہو گیا حقیقتاً، ورنہ کفر دون کفر ہے، عام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. قال منصور قد واللہ روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جریر سے یہ حدیث چل رہی ہے اور اس کو روایت کر رہے ہیں شعبی، اور شعبی سے روایت کر رہے ہیں منصور بن عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں کہ قد واللہ روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شعبی نے یہ حدیث روایت کی تھی
مرفوعا. میں نے یہاں روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، جریر پر آ کر کہہ دیا، بلکہ شعبی پر آ کے کہہ دیا کہ اس نے سنا ہے جریر کو، وہ یہ کہتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا کہ حدیث سے موقوف ہے علی صحابی، لیکن منصور کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد شعبی نے اس کو حدیث کو مرفوعاً سنایا تھا، مجھے ہے مرفوع. ولکنی اکرہ ان یروى عنی ھاھنا بالبصرہ، مگر میں برا سمجھتا ہوں، پسند نہیں کرتا کہ یہ حدیث یہاں پر بصرے کے مقام پر میرے حوالے سے مرفوعاً نقل کی جائے، کیونکہ اس سے استدلال کریں گے کون؟ خوارج استدلال کر لیں گے. تو آئی سمجھ میں بات؟ چلیے آگے. جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. قبول نہ ہونا کفر کی صورت میں، اس سے کفر لازم نہیں آتا. ہاں صحت کی اگر نفی ہوتی تو کفر ہوتا. جی جی. سوال ہے یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر شیعوں کو نیاحت کے بارے میں معلوم ہو جائے قطعی طور پر یہ کفر ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لواتوں کے ساتھ اور قطعی طور پر اس کی حرمت ثابت کی جائے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے، قابل غور ہے، قابل تحقیق بات ہے. ہم کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں. جی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا، کتنے صحابہ کرام نے. جی. باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء فی اسری سماء اور فی اثر سماء دونوں کا معنی ایک ہے. بعد. جی. کانت من السماء سے مراد ہے بارش. تو بارش کے بعد آپ نے نماز پڑھائی ہم کو حدیبیہ کے مقام پر. وہ بارش ہوئی تھی رات میں. کانت کی ضمیر سما کی طرف راجع ہو رہی ہے، سما سے مراد ہے بارش. جی. اللہ نے یہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی اس حالت میں، تو کچھ مومنین نے صبح کی ہے، کچھ کافروں نے صبح کی ہے. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی، وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے. وکافر بالکوکب، اور انکار کرنے والا کوکب کا، یعنی کوکب کی تاثیر کا. اہل جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ فلاں ستارے کے ڈوبنے سے یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش ہوتی ہے، اور اس ستارے کو وہ مؤثر بذات سمجھتے تھے کہ وہ بارش برساتا ہے، وہ ستارہ بارش برساتا، جو کفر تھا اور شرک تھا. تو اس کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکوکب. واما من قال مطرنا بکوء کذا بنوء کذا وکذا، نا ینوء نوءا کے معنی ہے ڈوبنا بھی اور طلوع ہونا بھی، دونوں معنی آتے، ازداد میں سے ہے ڈوبنا اور طلوع ہونا. تو واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا، اور جو یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں ستارے کے ڈوبنے سے بارش ہوئی ہے یا فلاں فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش ہوئی ہے، فذالک کافر بھی مؤمن بالکوکب. بلا شبہ اگر کوئی شخص مؤثر بالذات کا کوکب ہوئی، کوکب ہی کو سمجھتا ہے کہ وہی بارش برساتا ہے، تو یہ تو شرک ہے اور کفر ہے. اور اگر یہ نہیں سمجھتا بلکہ اسباب، اہل جاہلیت بظاہر اس کو مؤثر بالذات ہی سمجھتے تھے. لیکن اس میں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ اہل آج کل محکمہ موسمیات
وجہ بتاتے کہ بارش فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوا کے دباؤ میں کمی ہوگی فلاں وقت اور بارش ہو جائے گی، یہ بارش کا امکان ہے۔ تو یہ کہنا ہے یا یہ بھی کفر ہوگا، یہ شرک ہوگا، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دعویٰ اس بات کا نہیں کہ مؤثر بالذات وہ دباؤ ہے، بلکہ سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کہتا ہے مجھے فلاں دوا سے فائدہ ہو گیا، فلاں دوا سے نقصان ہو گیا، فلاں غذا سے تکلیف پہنچ گئی، تو اس کو کوئی مؤثر بالذات نہیں سمجھتا۔ اگر اس کو مؤثر بالذات سمجھ جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ آئیے سمجھ میں بات، چلیے آگے۔ ہر حدثنی کو حدثنی پڑھا قال المرادی نہیں، دوبارہ کہو قال المرادی، قال دوبارہ کیوں آیا یہ؟ پھر کہو اخبرنا ابن وهب نعمت سے مراد یہاں بارش ہے کہ جو میں بارش برساتا ہوں جو بھی۔ جی تو جو کہتے ہیں کہ کوکب الکوکب امطرنا اور ببل کوکبی مطرنا، یہ عقیدہ ہے ان کا، تو یہ کفر ہے۔ جی یہاں بھی برکت سے مراد بارش۔ ينزل اللہ الغیث، الکوکب کذا و کذا، فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے۔ جی فلاں ستارے کے ڈوبنے سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ جی اب عباس نہیں ہے، عباس ہے۔ ہاں وهو ابن عمار۔ نہیں پھر کہو وهو ابن عمار مطر الناس۔ لقد صدق نوء کذا و کذا، سچا کر دیا یعنی تاثیر دکھا دی، اثر ظاہر کر دیا، مؤثر ہو گیا۔ نوء کذا و کذا، فلاں ستارے کا ڈوبنا یا فلاں ستارے کا طلوع ہونا۔ جاہلیت میں ان کوکبوں کو، کواکب کو مؤثر مانتے تھے، مختلف چیزوں میں، بارش میں بھی مؤثر مانتے تھے۔ منازل القمر کل 28 قرار دیے گئے ہیں ستارے، منازل القمر قرار دیے گئے ہیں، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب مشرق سے ایک تارہ طلوع ہوتا ہے اسی وقت مغرب میں ایک تارہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے پورے سال میں یہ 28 ستارے ہیں، پورے سال میں ان کا یہ عمل مکمل ہوتا ہے، اور ہر ستارے کے حصے میں 13 دن تقریباً آتے ہیں۔ یہ حساب ہے علم نجوم کا اور علم فلکیات کا۔ تو اس کے طلوع اور غروب کو یہ سمجھتے تھے کہ بارش ان سے ہوتی ہے۔ جی تو یہ آیت نازل ہوئی انہی کے رد میں
کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اب لا تو زائد ہے، میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، یعنی نجوم کے ڈوبنے اور طلوع ہونے کی جگہوں اور مقامات کی قسم کھاتا ہوں۔ آگے کئی آیتیں ہیں، آخر میں کہ وَتَدْعُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم کرتے ہو رزق کو جو اللہ تعالیٰ تم کو دیتا ہے، رزق کو کیا کرتے ہو کہ تم تکذیب کرتے ہو۔ یہاں شکر کا لفظ محذوف ہے، وَتَدْعُونَ شُکْرَ رِزْقِكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تو تم اپنے رزق کا شکر یہ ادا کرتے ہو کہ تم تکذیب کرتے ہو اللہ کی۔ جی مطلب یہ کہ شکر کرنا چاہیے تھا، اس کے بغیر تکذیب کرتے ہو۔ جی پڑھیے۔ باب دلیل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله تعالى عنه من الإيمان. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر رحمه الله تعالى قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آ چکی ہے اور تفصیل سے بیان ہو چکا۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث جانا نہیں يعني بن الحارث جانی بن قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية المنافق آیت النفاق، آية النفاق۔ اپنی طرف سے تحریف کرتے رہے۔ چلیں۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثني ابي حدثنا قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عدي بن ثابت قال سمعت البراء براء نہیں براء سمعت البراء براء نہیں سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بالانصار يحبهم لا يحبهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله۔ قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث براء نے یہ حدیث مجھے ہی سنائی تھی۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن یعنی بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر۔ وبه قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيل وأبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال علي رضي الله تعالى عنه والذي فرق الحبة وبرأ النسمة۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے پھاڑا دانے کو، وبرأ النسمة اور جان کو پیدا کیا۔ دانے کو کون پھاڑتا ہے؟ یہ ایسی قسم
بلیغ ہیں، بلاغت دی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، قسم ایسی چیز کی کھائی کہ ہر ایک کے دل میں اتر جائے بات. کیونکہ کاشتکار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو کرتا ہے وہ یہ تو کرتا ہے کہ پانی ڈال دے گا، ہل چلا لے گا، زمین کو نرم کر دے گا اور جتنے انتظامات کر لے گا، لیکن بیج کو پھاڑے گا. یہ اگر خود پھاڑے گا تو پیدا ہی نہیں ہوگا. اب پھاڑ کے دیکھے کوئی پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین خاص طریقے سے اس کو خاص وقت پر پھاڑتے ہیں، اس کے اندر سے کوپل نمودار ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی یہ صفت ایسی ہے کہ ہر ایک کے دل میں اتر جائے. جی یہ حدیث بھی بخاری شریف میں پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ نہیں؟ ایمانداری سے بتانا نہیں پڑھی. اچھا سمجھ لو. اشکال ہوتا ہے بڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ مجھ سے جو سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور کوئی کافر کے منافق کے علاوہ کوئی مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہی ہوگا، جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ منافق ہی ہوگا. اتنے بڑے بڑے اشکالات پیدا ہوتے نہیں ہوتے. شیعہ خوش ہوں گے کہ دیکھو ہمارے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. ہم تو حب علی میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اتنے ڈوب گئے ہیں کہ خدا بنا لیا ان کو. تو ہم نے الوہیت علی کے قائل ہو گئے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ پھر تو مومن ہو گئے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے بارے میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ انہوں نے تو جنگ کی، جنگ صفین. عائشہ صدیقہ نے جنگ جمل، تو وہ علیہ باللہ ان کے اوپر نفاق کی خبر صادق آ رہی. بڑے سخت اشکالات بنتے ہیں. خوب سمجھ لیجیے جواب. وہ یہ کہ پہلا جو اعتراض ہے شیعوں کا بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ان کا یہ دعویٰ، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سب زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ ہی ان کا غلط ہے. ہم تسلیم نہیں کرتے کہ محبت، کیونکہ تم نے ان کے عقائد اور ان کی تعلیمات کے مخالف عقیدے، ان کے تعلیمات کے خلاف اعمال بدعمالیاں، ان کو اپنا مذہب کا جز بنا رکھا. جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اور اعمال کے خلاف کو اپنا جزو ایمان سمجھتا ہو تو اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ تم حقیقت میں محبت کرنے والے نہیں ہو. اگر محبت کرتے تو اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتے، ان کے عقائد کو بھی پسند کرتے، ان کے اعمال کو بھی پسند کرتے. معلوم ہوا کہ تم پسند صرف شیطان کو کرتے اور اپنے نفس کو کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کی بجائے اپنے نفس کی پیروی کرتے. یہ ایک جواب تو یہ ہے. دوسری بات یوں کہہ لیجیے دوسری طریقے سے کہ یہاں حب سے مراد وہ حب ہے جو شرعن معتبر ہو، اور جو حب شرعن معتبر نہیں وہ در حقیقت محبت ہے، وہ معتبر ہی، شریعت میں وہ محبت ہی نہیں ہے. شرعن معتبر کون سی محبت ہوگی؟ جو حدود کی پابند ہو، شریعت کی حدود کے پابند ہو. تمہاری محبت واقعی اگر ہے تو تمہاری طبعی محبت ہے، عرفی محبت ہے، ہوگی. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر محبت ہمارے سے بھی زیادہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طبعاً طبعی اعتبار سے. لیکن یہ طبعی اعتبار سے جو محبت ہے یہ معتبر نہیں. حب وہ معتبر ہے جو شرعی حدود میں ہو، اور شرعی حدود سے اگر بڑھے گی تو وہ حب معتبر نہیں ہو. بریلوی حضرات بھی تو حب رسول کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت حدود سے باہر ہے تو وہ معتبر نہیں شریعت میں. خلاصہ یہ کہ حب طبعی مراد نہیں بلکہ حب شرعی مراد ہے. جیسے کہ ہم نے حیا کے بارے میں کہا تھا کہ حیا شرعی ہوتی ہے، ایک حیا طبعی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی. یہ تو ہو گیا شیعوں سے متعلق اعتراض کا جواب. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو اعتراض ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی ان سے، تو علیہ باللہ اس حدیث سے ان کا نفاق ثابت ہوتا ہے. علیہ باللہ تو جواب یہ ہے کہ ان کی جو جنگ ہوئی وہ اجتہاد کی بنا پر ہو، شرعی دلائل کی بنیاد پر ہوئی.
وہ اپنی بات کو حق سمجھ رہے تھے دلائل شرعیہ کی بنا پر. حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل شرعیہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے، لیکن دوسرے کو وہ بدکار نہیں سمجھ رہے تھے، جہنمی نہیں سمجھ رہے تھے. چنانچہ ہوا جنگ جمل میں بھی یہ ہوا، جنگ صفین میں بھی یہ ہوا کہ جنگ سے پہلے ایک رات پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کل کو ہماری جنگ ہوگی معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ہم میں سے اگر کوئی مارا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کہا کہ شہید. اور کہا کہ ان کا جو آدمی مارا جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہوگا. یہی سوال و جواب حضرت معاویہ سے ہوئے. حضرت معاویہ نے بھی یہی کہا کہ ہمارے جو آدمی ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے وہ بھی شہید ہوں گے، اور ان کے جو آدمی ہمارے ہاتھ سے مارے جائیں گے وہ بھی شہید ہوں گے. یہی سوال و جواب جنگ جمل میں بھی ہوا تھا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو بھی وہ معذور سمجھ رہے تھے قتال کے بارے میں کہ یہ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ شہید ہوں گے. دلائل کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ بغض کی بنا پر جنگ نہیں تھی بلکہ دلائل شرعیہ کی بنیاد پر ہوئی تھی. یہ اور بات ہے کہ ایک کا اجتہاد صحیح تھا، دوسرے کا اجتہاد خطا تھا، لیکن خطا اجتہادی میں بھی ایک ثواب تو پھر بھی ملتا ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ثواب پھر بھی ملا، اجتہاد کرنے کا ثواب ملا. الحمدللہ ان کے اوپر کوئی اعتراض اس حدیث کی وجود سے ثابت نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اسی بات کی تائید کہ بغض نہیں تھا، دلائل کی بنیاد پر جنگ کی اللہ کے لیے تھی. کہ اسی زمانے میں ہرقل قیصر روم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. شام وغیرہ کا علاقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر تھا جنگ صفین کے زمانے میں، ان کا اقتدار تھا وہاں. تو وہ تیاری کر رہا ہے. بلکہ میں نے تو یہ اپنے بعض بزرگوں سے یہ سنا تھا، شاید والد صاحب یہ سنا تھا کہ اس کا خط آیا قیصر روم کا حضرت معاویہ کے پاس کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری جنگ علی سے ہو رہی ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے موقع پر کوئی سیاسی آدمی اگر ہوتا ہے تو خوب خواہش کرتا ہے ان کی مدد حاصل کرنے کی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا ہے وہ صحابی کے شایان شان. اور تاج العروج جو شرح قاموس المحیط کی لغت کی مشہور کتاب ہے، اس قاموس کی شرح تاج العروج، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. استفلینہ کے لفظ کے تحت الف صاد قاف فا لام یا نون، استفلینہ گاجر کو کہتے ہیں، گاجر کو. تو وہاں جب تاج العروج میں یہ اس لفظ کی تشریح کی ہے وہاں پر یہ خط بھی نقل کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے جو کچھ ارادہ کیا ہے حملہ کرنے کا اور میری اور علی کی جنگ سے فائدہ اٹھانے کا، تو یاد رکھ اگر تو نے یہ حرکت کی تو میں علی سے صلح کر لوں گا، اور ان کے لشکر سے نکل کر سب سے پہلا شخص جو تجھے حکومت سے ایسا نکالے گا جیسے گاجر کو زمین سے نکالا جاتا ہے، تجھے حکومت سے محروم کر ڈالوں گا، اور پھر تو خنزیروں کو چراتا پھرے گا، اور تیرے قسطنطنیہ کو جلا کر کوئلہ کر ڈالوں گا. قسطنطنیہ کا ان کا دارالحکومت اصلی تھا، تو قسطنطنیہ کو جلا کر کوئلہ کر ڈالوں گا، اور علی کے لشکر سے نکل کر جو سب سے پہلا آدمی تجھے حکومت سے جدا کرے گا، جس طرح گاجر کو اکھاڑا جاتا اس طرح اکھاڑے گا، وہ معاویہ ہوگا. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کی شان بات تھی. معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بالکل بغض نہیں تھا، بالکل بغض نہیں تھا. ان دونوں کے درمیان آپس میں بڑی محبت تھی. چلیے آگے. اس موضوع پر بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اہل بیت اور بنو امیہ کے درمیان ان کے رشتوں کے تعلقات، حضرت علی حضرت معاویہ کے ساتھیوں میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات، رشتہ داریاں، نکاح، بہت تفصیلی واقعات ہیں
یہ تو شیعوں نے ہوا دے رکھی ہے کہ اتنی دشمنی تھی اور فلاں تھا ٹھیک، جنگ بھی ہوئی، لیکن یہ کہ یہ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں. ان کا جواب دیا ہے رحماء بینہم میں. کتابیں کس کی؟ بہت بڑی اچھی کتاب ہے رحماء بینہم. ایک دوسری بات یہ کہ کویت میں اس پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس موضوع پر، اور وہاں انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی اور چھاپی ہیں اسی موضوع پر کہ ان کے آپس میں کیسی محبتیں تھیں اور دشمنیاں نہیں تھیں. چلیے آگے. ہم نے وہ کتابیں کچھ داخل کرائی. مجھے کویت کے بعض علماء نے مکہ معظم میں وہ کتابیں دی تو میں نے لائبریری میں جمع کروائی ہیں. وہ جی پھر پڑھو. حدثنا محمد بن رشد بن مهاجر المصري قال اخبرني الليث عن ابن الحارث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رأيت صدقہ کیا کرو اور استغفار کثرت سے کیا کرو. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار. کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم اکثر اہل النار ہو گئے؟ قالت تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ. یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں بخاری شریف میں تفصیل سے. آئی سمجھ میں بات؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن. پتہ نہیں یہ جملہ وہاں بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے یہ بھی آ چکا ہے. چلیے آگے. قالت یا رسول اللہ ما نقصان العقل والدین. یہ سوال خود عقل کی کمی کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ خود ہی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بتایا تھا کہ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ. یہ خود علامت تھی ناقص العقل والدین ہونے کی، تو پھر یہ ناقص العقل ہونے کی سوال کیا. قال اما نقصان العقل. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یوں نہیں کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم نے میری بات نہیں سمجھی اور میری بات بتا چکا ہوں، مگر آپ نے دوسری مثال سے سمجھایا اس کو. چلیے قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. اس پر جو اشکال ہوتا ہے میں نے اشکال جواب کرا دیے تھے. بات یہ کہ مطلب یہ کہ روزے اور نمازیں حائض اور نفسا عورت نہیں پڑھتی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نقصان الدین ہے تمہارا. بات سمجھ آ رہی؟ اشکال ہوتا ہے کہ وہ نقصان الدین کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی. اس زمانے میں رمضان کے روزے نہیں رکھتی. روزے تو بعد میں نمازوں کی تو قضا نہیں، روزوں کی قضا ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے. تو یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کرتی ہے، پھر ان کے دین میں کمی کیوں آئی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ چھوڑتی ہے نماز کو اور روزے کو، تو اس کا تو ثواب ملے گا اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے کا، لیکن یہ ثواب اس ثواب سے کم ہوگا جتنا کہ روزہ میں رمضان میں روزہ رکھنے سے ہوتا اور نماز پڑھنے سے ہوتا، اس سے کم درجے کا ہے. مرد نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا اور تمہیں ترک کا بھی ثواب ملے گا، لیکن دونوں ثوابوں میں فرق ہے. ترک کا جو ثواب ہے وہ کم ہے، عمل کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے. اس بات سے تمہارا دین کم ہوا. جب کم ہوا تو اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ پھر تم اس کمی کا ازالہ کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو. چلیے آگے. جی جذلۃ عاقلۃ، سمجھدار عاقلہ ہو. جی البتہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن. عقل مند آدمی، مرد کتنا بھی عقل مند آدمی ہو، تم اس کے اوپر غالب آ جاتے ہو ناقص العقل ہونے کی وجہ سے. اشکال ہوتا ہے کہ اس میں عورتوں کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور تو مردوں کا ہے، کیوں فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے؟ تو کیا پھر اس کی وجہ سے آپ کیوں ملامت آپ نے فرمائی؟ جواب سمجھ لیجیے
یہ ملامت کے طور پر نہیں ہے، یہ جملہ ملامت کے طور پر نہیں، اظہار واقعے کے طور پر ہے کہ واقعہ یوں ہوتا ہے. تو مردوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تم ان کے فتنوں سے محفوظ رہنا، ڈرنا، اپنی نظروں کو بچاؤ اور تمام ان اسباب کو بچاؤ جن سے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. عورتوں کو بھی تنبہ ہے کہ تم اپنے اعمال اور اقوال میں یہ احتیاط برتو کہ کہیں تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا مرد فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی کہ اگر کبھی غیر محرم سے بات کرنی ہو تو آواز ذرا سخت کرے، کرخت کرے، نرم آواز سے بات نہ کرے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تاکہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. چلیے آگے. ایک بات اور بھی ہے، آج کل مردوں کا یہ رواج طریقہ ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں کو تانا دیتے ہیں کہ میں عورتوں ناقصات العقل والدین، ناقصات العقل والدین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں قصور کیا ہے ان کا؟ ناقص العقل پیدا ہوئی ہیں وہ، اور دین میں جو کمی ہے وہ بھی مجبوراً ہے نہیں ہے؟ تو اس میں ان کو ملامت کیوں ہے؟ تو خوب سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ملامت کے طور پر نہیں کہی، اظہار واقعے کے طور پر کہی ہے. مردوں کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ان کو ملامت کرے. اس وجہ سے ملامت اس پر تو کر سکتی ہیں کہ تم کثرت سے تم لعنت بھیجتی ہو اور مولوی صاحب کی کفران نعمت کرتی ہو، لیکن یہ کہ باقی چیزوں پر ملامت نہیں کی جاتی. ناقص العقل والدین ہونے پر ملامت کرنا جائز نہیں ہے. ایسے کلمات کہنا کہ عورتوں سے، میں تو خواتین سے جب کبھی خطاب ہوتا ہے تو یہ بات بھی میں کہا کرتا ہوں. ہماری بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ صاحب مرد جو ہے اپنی تقریروں کے اندر یہ باتیں کہتے ہیں، علماء ایسی باتیں کہتے ہیں. تو خوب اچھی طرح یاد رکھیں، اس کو ملامت کے طور پر نہیں کرنا چاہیے کبھی. میں عورتوں تو ناقصات العقل والدین ہوتی ہیں. جی جی ابو بکر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم سجد فسجد. جب ابن آدم سجدہ پڑھتا ہے یعنی آ رہے تھے سجدہ پڑھتا ہے مراد ہے. جی فسجد يعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية ابو كريب يا ويله. اور یا ویلی بھی پڑھا گیا ہے، خیر میری مصیبت، میری ہلاکت. جی امر ابن آدم جی چلیے. یہاں جو کہا ہے نا یا وہی لہو، یہ وہی بات ہے. وہ تو کہتا ہے یا وہی لی، راوی نے اس کو نقل کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، تو یا وہی نہیں کہا، یا وہی لہو کہا. جیسے کہ حضرت ابو طالب کے واقعے میں کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، حالانکہ اس نے کہا تھا انا علی ملت عبد المطلب. جی قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترک الصلاة ان کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب اسم مؤخر ہے، اور بین الرجل وبین الشرک والکفر یہ خبر مقدم ہے اور اس کا متعلق محذوف ہے. سمجھے بات کو؟
لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ آدمی کے درمیان اور ترک صلاۃ کے درمیان شرک اور کفر ہے. کیا مطلب ہوگا؟ مشکل بن رہا ہے. اگر الصلاۃ کا لفظ ہوتا تو بات آسان ہوتی کہ آدمی کے اور کفر و شرک کے درمیان نماز حائل ہے. حائلۃ الصلاۃ حائلۃ بین الرجل و بین الکفر والشرک. بات سمجھ میں آتی نہیں. اگر ترک کا لفظ نہ ہوتا، صرف الصلاۃ کا لفظ ہوتا تو ترکیب بھی آسان تھی، ترجمہ بھی آسان تھا اور مطلب بھی واضح تھا. ذہن میں آ رہی ہے نا بات؟ لیکن یہاں ترک الصلاۃ ہے، اس واسطے یہاں محذوف حائلۃ نہیں نکالا جائے گا. یوں نہیں کہا جائے کہ نماز حائل ہے، بلکہ یوں کہا جائے کیونکہ ترک کا ذکر ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ترک الصلاۃ واسطۃ بین الرجل و بین الشرک. سمجھے بات کو؟ جب تک آدمی نماز ترک نہیں کرتا اس وقت تک کفر اور شرک کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان بہت فاصلہ ہے. لیکن جب ترک الصلاۃ کر دیتا ہے تو واسطہ پیدا ہو جاتا ہے. ترک الصلاۃ کا واسطہ، ترک الصلاۃ واسطہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، بن سکتا ہے کفر اور شرک کا. تو آدمی کے اور اس کفر اور شرک کے درمیان ترک صلاۃ واسطہ ہے، کیونکہ جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کسی وقت بھی شیطان کے بہکائے میں آ کر کفر اور شرک میں بھی داخل ہو سکتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے. وبه قال حدثنا ابو عسان المسعي وقال حدثنا زهاق بن مخلد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. جی ترک الصلاۃ واسطۃ. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال وفي السند المتصل منها الى الامام الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري. نہیں بس ادھر بھی توجہ کرنے کا، عبارت پڑھو بس. وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا ابراهيم بن علي بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله عز وجل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي روايه محمد بن جعفر قال الايمان بالله ورسوله. ہاں، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے رواں تو بہت پڑھی مگر غلطیاں بھی بہت کی، اور غلطیاں آپ کی زبان پر چڑھی ہوئی ہیں. عادت پڑی ہوئی ہے غلط، اس کی ٹھیک کیجیے گا اپنی عبارت میں. جی یہ اب پوچھا کہ افضل الاعمال کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفی روایت الی آخرہ قال ایمان باللہ ورسولہ. آگے اور حدیث پڑھ لیجیے. جی وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا طلحه بن هشام ولد له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي غراب الليثي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت اي الرقاب افضل؟ قال اكثرها عند اهلها. ذرا ٹھہر جائیے. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی اس مضمون کی حدیثیں آ چکی ہیں کہ افضل الاعمال کیا ہے، پیچھے بھی آ چکی ہیں. کہیں آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرف ومن لم يعرف. کہیں آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ افضل الاعمال ایمان باللہ بالاتفاق، پھر ثم الجہاد اور حج مبرور. آئی سمجھ میں بات؟ اور آگے آئے گا کہ بر الوالدین، الصلاۃ لوقتها اور بر الوالدین. اس کا ہم بتا چکے ہیں کہ مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے افضلیت ہے. تطعم الطعام وتقرأ السلام اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس کے ذریعے سے محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے. اور الایمان باللہ اس وجہ سے سب سے افضل ہے کہ اول تو فی نفسی ایمان سب سے اعلیٰ افضل ہے ہی. اور اس اعتبار سے مزید افضل ہے کہ اس کے اندر مشقت بہت زیادہ ہے. اس زمانے میں مسرب اسلام ہونا، پچھلا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونا بہت مشکل ترین کام تھا. پھر جہاد ہے، حج مبرور ہے، یہ بھی مشقت کے اعتبار سے.
اور حقوق الوالدین اور اصلاۃ الوقتیاب کو فضل الاعمال کہا کہ اس کے اندر تذلل اور انکساری زیادہ ہے، تو حیثیتوں کے اعتبار سے افضلیت ہے. جی وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن ما أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. بس جو کچھ کلام ہے تھوڑا سا بات